لہنگا اتارنے والا کام سہاگ رات میں شوہر کہتے ہیں، تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ ولید نے نفرت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کبھی تمہارا حق نہیں دوں گی، میرے جسم کے لیے تڑپتے رہو گے۔ ولید کو پیچھے دھکا دیا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ولید نے سب کے سامنے بولا وہ ولید کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھی۔ زبردستی نکاح کر لیا۔ اب تمہارے جسم کے ہر حصے سے کھیلوں گا۔ اسے بیڈ پہ پھینکتا اس کے اوپر آ گیا۔ ولید کے بھاری جسم کے نیچے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بلاؤز اتار کر اس کے لبوں سے یہ لڑکی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے نہ جانے میرے ساتھ کتنے تعلقات تھے، اب تم مجھے چھوڑ کے اس 2 ٹکے کے مرد کے ساتھ نکاح کر رہی ہو۔ سارے مہمانوں کے درمیان وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ولید نے آ کے سب کے درمیان بم پھوڑا تھا، وہ ہونکوں کی طرح سب کے سامنے کھڑے ہوئے ولید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اپنے سامنے کھڑے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ پاس بیٹھا ہوا اس کا دلہا ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ غصے میں کہنے لگا، یہ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ اگلے ہی لمحے ولید نے اپنے موبائل میں چلانے والی ویڈیو اس کے سامنے کر دی اور کہنے لگا، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکی میرے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے، اب یہ تمہارے ساتھ شادی کر رہی ہے، جب میری نہیں ہوئی اتنے سال میں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ تمہاری کیا ہوگی؟ یہ دیکھتے ہی سب لوگوں میں چام گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اگر میرے ساتھ ابھی نکاح کرو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ولید نے کارز بھی آگے آ چکے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تایا جان کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کون ہو اور یہاں پہ کیسے آ سکتے ہو؟ دیکھیے انکل، اب اس کے ماں باپ ہیں نہیں، یتیم بچی ہے، تو آپ لوگوں کو تو بڑا اس کا خیال ہوگا، لیکن دیکھیں میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ زبردستی اس کی شادی نہیں کروا سکتے۔ یہ تو خاموش ہو گئی ہے، کبھی آپ کو میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں نہیں بتا سکتی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چلو شاباش مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں۔ سامنے کھڑے ہوئے گارڈز کے ہاتھ میں گنز دیکھ کے کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ولید کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس نے ولید کی کمپنی میں 2 ماہ نوکری کی، وہیں سے تو اس کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نگاہیں چکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس کو لے کے نفرت تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنے تایا جان کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تھی، ورنہ سب کی آنکھوں میں وہ آج تک اپنے لیے نفرت ہی تو دیکھتی آئی تھی۔ یتیمی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور آج اس گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ ولید کے ساتھ نکاح اس کا ہو چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جس سے ملنا ہے ملو، اس کے بعد چلنا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی کو دبوچا تھا۔ آدھے سے زیادہ تو مہمان اس دوران ہی جا چکے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا، جو اس سے رخ موڑ گئے۔ جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اس گھر کے دروازے اس لڑکی کے لیے بند ہیں۔ انہوں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ارسا کو یوں لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ اپنے تایا جان کی ایسی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تایا جان پلیز، مجھے بات کرنی ہے، تایا جان کی طرف جانے لگی۔ انہوں نے ولید کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، خدا کے لیے اسے یہاں سے لے جاؤ، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
اس کی بات سن کے وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے وہاں سے باہر لے کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، آ کے گاڑی میں بیٹھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے ارسا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ بولا تھا نا آرام سے شادی کے لیے مان جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں ہی بہت زیادہ تایا جان کی لاڈلی بننے کا شوق تھا، ان کی بات ماننے کا شوق تھا۔ مجھ جیسا امیر بگڑا ہوا نواب زادہ تمہیں نہیں چاہیے تھا نا؟ تو دیکھو نواب زادے نے تمہیں کیسے حاصل کر لیا۔ وہ محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اپنے آپ کو اسے چھڑانے، اپنے ہاتھ کو اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت بعد گاڑی ایک محل نما حویلی کے سامنے رکی۔ آج پہلی دفعہ ولید کا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے حویلی میں لے کے آیا۔ حویلی میں پہلے ہی اس کے استقبال کا بھرپور طریقے سے انتظام کیا گیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ ولید نے بتایا ہے تم اتنی سادگی سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ میں تو بیمار ہوں، میں تو آ نہیں سکتی تھی، لیکن ابھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے نفرت بھری نگاہوں سے ولید کی طرف دیکھا، جس نے نہ جانے کیا کچھ بولا ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو اس نے صاف کیا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آیا تو پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملا ہے؟ میرے لیے یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے سر کو اپنے کندھے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا۔ ویسے تمہارا گلا کافی زیادہ ڈیپ نہیں؟ اس کے کان میں سرگوشی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ میری زندگی، اسے زندگی برباد کرنا نہیں کہتے، اسے قسمت کہتے ہیں۔ تم میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، جیسے تیسے کر کے تمہیں میری قسمت میں شامل ہونا ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، آہستگی سے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے اپنی پشت پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، اس کے گہرے گلے سے چھلکتے ہوئے حسن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں پتہ ہے آفس میں تمہیں دیکھ دیکھ کے میرے اوپر کیا گزرتی تھی، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی تم سے محبت کرتا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے، تمہیں منانے کے لیے میں نے ہر طریقہ آزمایا، مگر بدلے میں تم نے مجھے ہمیشہ نخرے اور ایٹیٹیوڈ ہی دکھائے تھے، اور دیکھو فائنلی آج میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ویسے تو بڑی تم نے تیاری کر رکھی تھی، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے چینجنگ روم کی طرف لے آیا۔ وہاں پہ بنی ہوئی وارڈروب کو کھولا، جہاں پہ مختلف طرح کے ہر ڈیزائن کے نہ جانے کتنے لباس اس کے لیے موجود تھے۔ میری جان یہاں عیاشی کرو گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں نے چینج کرنا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا
چینج کرنا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میرے سامنے کر لو، ویسے بھی تمہارا شوہر ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ شرم سے لال ہو چکی تھی۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا فضول باتیں کر رہا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر کہتی ہو تو لہنگا اتارنے میں مدد کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ فضول حرکتیں کرنا بند کریں اور جائیں یہاں سے، غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں جاؤں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے سے کرتی کی ڈوری کو کھینچا تو وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جائیں یہاں سے، میں نے کیا بولا ہے؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی۔ نہیں جانا، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ جیسے میرے کرنے والے کام اب تم خود کیوں کرو، یہ مجھے کرنے ہیں نا، یہ کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا چکا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، ایک دم سے خود سے دور کرتے ہوئے چلائی۔ بس کر دو، یہ تم کیا فضول حرکتیں میرے ساتھ کر رہے ہو؟ میں نے بولا ہے نا، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، شدید نفرت، تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ آج ویسے بھی ہماری زندگی کی حسین ترین اور خوبصورت رات ہے اور میں اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ لا کے باہر اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے اوپر چھپ گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اسے خود سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر دور نہیں کر سکی۔ وہ اپنے تمام تر حق اسے حاصل کر چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گیلے بالوں کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اتنی حسین صبح زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے، یہ کہتے ہوئے آ کے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا مگر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ اس نے گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم بہت خوبصورت اور حسین ہو۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو بالکل خاموش لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آہستگی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ کچھ چیزیں تم جیسے انسانوں کے لیے بہت نارمل ہوتی ہیں لیکن سامنے والے انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں۔ مجھے تم سے شدید نفرت تھی، مجھے مزید نفرت ہو گئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے تایا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ جانتے ہو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ٹوٹ کے چاہتے تھے۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ تایا جان کے گھر میں رہتی تھی، یتیم تھی، تو کیا انہوں نے میرے ساتھ باقی لوگوں جیسا سلوک کیا جو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنی سگی اولاد سے عزیز رکھا ہوا تھا، بہت محبت کرتے تھے۔ کل شاید تمہارے لیے وہ نارمل بات ہوگی لیکن تایا جان کے لیے، میرے لیے وہ نارمل بات نہیں تھی۔ ہماری پوری زندگی تباہ ہو گئی اس وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اب کی بار اسے سچ میں شرمندگی کا احساس ہوا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، دیکھو میں اس چیز کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، شاید میں نے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے تمہیں۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ خبردار،
جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا چلو باہر ناشتہ کرو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کمرے سے باہر بھیج دیا۔ جا کے خود باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کے اوپر پانی پڑ رہا تھا، گزری ہوئی رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کاش وہ حقیقت اسے بتا پاتا۔ وہ ساری حقیقت کھول کے نہیں بیان کر پایا۔ وہ جانتا تھا دنیا کی نظر میں کیا تھا اس نے غلط طریقے سے حاصل کیا، مگر اگلی حقیقت تو وہ خود ہی جانتا تھا کہ اسے ایسے حاصل کیوں کیا تھا۔ اس کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا اس کی خوشیوں میں ایسے داخل ہونے کا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو آفس میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات یاد آتے، جب وہ اس کے قریب ہوتی تھی، اس کے پاس کام کرتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اگر اسے محبت نہیں تھی تو اتنی دیر باتیں کیوں کرتی تھی؟ وہ جیسے فریش ہو کے آیا تو ڈائننگ ٹیبل پہ وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان، اس نے مسکراتے ہوئے بی جان کو کہا۔ وہ کہنے لگی، آ گیا میرا بچہ؟ انہوں نے کہا، ماشاءاللہ تمہاری قسمت بیٹا بہت اچھی ہے، جس کی قسمت میں میرا پوتا لکھا ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، میرا پوتا بھی لاکھوں میں ایک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اٹھو، تمہیں تمہارے تایا جان سے ملوانے لے جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز جتنا بولا ہے آپ اتنا کریں۔ یہ کہتا ہوا وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتا ہوا اٹھ کے چلا گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بولا ہے نہیں جانا، میں نے تو نہیں جانا، نہ اس وجہ سے اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا۔ میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں؟ کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو تو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا تھا۔ وہ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ ارسا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کبھی بھی اس کے تایا جان اسے قبول نہیں کریں گے۔ انہیں یہی لگ رہا ہوگا ارسا نے ان کا اعتبار توڑا ہے۔ وہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوا۔ سامنے اس کے تایا جان اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اپنے تایا جان کے پاس آئی۔ تایا جان تو اسے اندر جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ جیسے ہی تایا جان کے پاس آئی، ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیوں آئی ہو؟ دیکھ رہی ہو ابھی تک زندہ ہے تمہارا تایا، بچ کیوں گیا ہے؟ تم نے تو پورا پلان بنایا ہوا تھا اپنے تایا جان کی جان لینے کا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تایا جان مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگے، پلیز خدا کے لیے، تم چاہتی ہو نا تمہارا تایا جان نہ مرے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تایا جان پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تایا جان، میں آپ کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ اپنی پیشانی ٹکا گئی تھی، مگر انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے ارسا کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے ارسا، یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ میرے بابا کی طرح ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور تم نے پھر اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملایا۔ چلی جاؤ خدا کے لیے۔ اب کی بار وہ چلائے تو ڈاکٹر بھی آ گیا۔ دیکھے پیشنٹ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے باہر نکال دیا۔ مل لیا ہے، وہ اب تم سے نفرت کرتے ہیں،
تم سے نہیں ملنا چاہتے، چلی جاؤ یہاں سے، تائی جان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے دور کھڑے ہوئے ولید کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ چلیں واپس، وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہی کہنے لگی، بس کروا لیا نا مجھے ذلیل، میں نہیں ان لوگوں کو دوبارہ سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جتنی انہیں کل شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود بے شرموں کی طرح میں ان لوگوں سے ملنے آ گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر ولید خاموش رہا، اسے گھر کے دروازے کے سامنے اتارتا ہوا خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ نے اسے بتایا اسے بڑی بی جان کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بی جان کے کمرے کی طرف گئی۔ بی جان کے کمرے کے سامنے آ کے اس نے گہرا سانس لیا، اپنی آنکھوں کو صاف کیا، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بی جان وہ ان سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھی تھی۔ بیٹا اتنا زیادہ دور کیوں ہو؟ میرے پاس آؤ، تم تو میری جان ہو، میرے پوتے کی محبت ہو، بھلا کیسے نہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ بالکل ان کے قریب ہو کے بیٹھ گئی، آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی گال کو سہلایا۔ ماشاءاللہ تم بہت پیاری بچی ہو، مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بولتی ہوں نا۔ اچھا، میرا پوتا تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا، اس نے پہلی دفعہ آ کے مجھے بتایا، کہتا، بی جان آپ کو کب سے میری شادی کی خواہش تھی، آپ چاہتی تھی نا کہ میں لڑکی پسند کر لوں، تو میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ ہر وقت آ کے میرے ساتھ تمہاری باتیں کرتا رہتا تھا، اتنی زیادہ تمہارے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ میں تو اسے کہتی تھی میرا پوتا مجنوں بن گیا ہے، اور کبھی بھی مجھے لگتا تھا میرے پوتے کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گا، وہ تو بہت معصوم دل کا مالک ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے یا پھر ان کا پوتا جھوٹا ہے۔ وہ برا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی آج تک کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی، مگر صرف ایک لڑکی کو تکلیف دے چکا تھا، ورنہ جس کے منہ سے اس نے سنا تھا اس کے بارے میں اچھائیاں ہی سنی تھیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں بولا تھا کہ وہ برا ہے۔ آج وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ چلو بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ میری تو بہت خواہش تھی اپنے پوتے کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی، لیکن اس نے یہی بولا کہ وہ سادگی سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے بھی آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ چلو شاباش، تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، نئی نئی دلہن ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، گرنے والے انداز میں الٹی لیٹی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا پچھلے کتنے دنوں سے وہ جاگی ہوئی تھی، سو نہیں پائی تھی۔ آج بیڈ پہ گرتے ہی وہ سو گئی، نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آدھی رات کو اس نے اپنے چہرے پہ ایک لمس محسوس کیا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، آپ اٹھ جائیں۔
اس نے نرمی سے اس کی گال کو سہلایا تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ وہ کب کی سوئی ہوئی تھی، ابھی اٹھی تھی، دیکھنے لگی جیسے ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی ہو وہ کہاں پہ موجود ہے، مگر جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھے ہوئے ولید کو دیکھا تو اسے نفرت ہوئی تھی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی۔ وہ اس کے بازو سے پکڑ گیا۔ تمہیں دھکے دینے کی بہت بری عادت ہے میری جان، یہ کہتے ہوئے اسے اٹھایا۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھ کے فریش ہو کے آ جاؤ، میں کھانا لے کے آیا ہوں۔ صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، بی جان نے بتایا ہے جب سے واپس آئی ہو کمرے میں ہی بند ہو۔ تھوڑا سا بندہ بزرگوں کے ساتھ بھی وقت گزار لیتا ہے، وہ نرمی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے گہری سانس لی، باتھ روم کی طرف چلی گئی، فریش ہو کے باہر آئی۔ ابھی تک بھی اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ سونا چاہتی ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کے وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ فریش محسوس کرنے لگی۔ چلو تمہیں باہر لے چلتا ہوں، تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا۔ اپنے پاس رکھیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا تو کر سکتا ہوں تمہارے لیے، کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو اس کے قریب آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی حرکت پہ۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تایا جان مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میرے لیے سب کچھ ہیں۔ انہوں نے جس طرح مجھے پالا، جتنی محبت سے انہوں نے مجھے رکھا، آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دیکھو، تم بس بلا وجہ میں پریشان ہو رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگی، کیا سچ میں آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ ہاں، لیکن آپ نے میرے کردار پہ الزام لگایا، میں اس کے لیے کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اچھا اٹھو، میں تمہیں کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاتا ہوں، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو پھر بی جان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے تایا جان کے پاس جانا ہے، ابھی نہیں لے کے جا سکتا، اور جہاں بولو گی وہاں لے کے جاؤں گا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر مجھے سونا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ تکیے پہ اپنا سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ سونے تو میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ پلیز دور رہیں، میں یہ بالکل بھی ایسی بے باک حرکتیں نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کے اس شخص کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ تم میاں بیوی کے رشتے کو بیہودہ حرکتیں کہہ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا، بس سونا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اپنی باہوں میں لیتا ہوا کہنے لگا، پھر میں سو جانا، ایسے دور جا کے کیوں سوتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے، تمہیں دور جاتا ہوا دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، محسوس کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پہ رکھا تو اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص کو، اتنی غربت میں
وہ اتنی غربت میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھتا ہوا اس کی طرف نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پہ اپنے لب رکھنے لگا۔ اگلے دن وہ اسے لے کے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ شاپنگ کر کے وہ کہنے لگا، تم یہاں پہ گاڑی کے پاس ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کسی کام سے چلا گیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ کافی دفعہ گاڑی میں بیٹھنے کا سوچنے لگی، مگر پھر دیکھنے لگتی کب وہ واپس آتا ہے۔ کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اچانک پیچھے سے آ کے کسی نے اس کی ناک پہ کچھ رکھا تھا۔ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ بار بار چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر اسے کوئی آواز نہیں آئی۔ کون ہے؟ کس نے اس کے منہ پہ کپڑا رکھا تھا؟ مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک کال کوٹھری میں بند پایا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے یہاں کون لے کے آیا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ایک کہکے کی آواز گونجی اور وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، بہت مشکل سے تمہیں حاصل کیا تھا، اتنی حسین لڑکی تھی تم، اچھی خاصی مجھے تمہاری قیمت ملنے لگی تھی، لیکن کیا ہے، درمیان میں ولید آ گیا، تمہارے اس عاشق نے سارا پلان خراب کر دیا۔ میں نے تو تمہاری 50 لاکھ قیمت لینی تھی، تمہیں اپنی بیوی بنا کے اپنے ساتھ لے جانا تھا، پر کیا ہے نا، جب وہ تمہارا شوہر، اسے پتہ چل گیا، اس تمہارے عاشق کو پتہ چل گیا، شوہر تو اب بنا ہے، پہلے تو تمہارا عاشق تھا، اسے پتہ چل گیا، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہیں بچانے کے لیے فوراً سے پہنچ گیا، سب کے سامنے۔ تمہارے تایا جان تو کبھی تمہاری شادی اس کے ساتھ نہ کرتے، میرے ساتھ ہی کرتے، اگر وہ تم پہ اتنا بڑا الزام نہ لگاتا، کیونکہ تمہارے تایا جان کے دماغ میں نے اتنی اچھی باتیں ڈالی ہوئی تھی، اچھی زندگی دینے کی، مکمل طور پہ تمہارے تایا جان تو بڑے خوش تھے، کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرواتے اگر وہ زبردستی نہ کرتا، لیکن کیا ہے نا، مجھے نفرت ہے تمہارے شوہر سے، تم اس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے پاس جا کے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی اور اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس دن وہاں پہ ولید آ گیا تھا، آج اسے حقیقت کا اندازہ ہوا تھا۔ ولید نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اور یہ بات اس کے تایا جان بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ولید نے ان کی مدد کی تھی، ولید نے اس کی زندگی کو بچایا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان نکال لوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ایسا تو تم بالکل بھی نہیں کر سکتی، تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، کتنی تم رہنے والی لڑکی ہو، صرف کچھ ولید کی وجہ سے ہمت دکھا رہی ہو، بہت زبان لگ گئی ہے تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ ارسا کی چیخ نکلی تھی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی، چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ بہت برا کرے گا تمہارے ساتھ، چھوڑے گا نہیں، چھوڑو مجھے، ولید یہاں پہ آ گیا تو اس نے تمہاری جان نکال لینی ہے، اپنی زندگی چاہتے ہو تو چھوڑ دو مجھے، جہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہاں پہ چھوڑ کے آؤ، ولید کے نام پہ بڑا اترانے لگی ہو، 2 دن میں اس نے ایسا تم پہ کون سا جادو کر دیا
تم ویسے ہی اس کا نام پکار رہی ہو، ہمیں بچانے آ جائے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جاؤ یہاں سے، چھوڑو، مجھ سے دور رہو، غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے اس کی محبت پہ یقین ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچانک سے پیچھے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ جسے وہ جیت چکی تھی۔ اسے بچانے والا آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی، اسے سمجھ آ چکی تھی، جب تک ولید اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ولید چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آتے ہی زوردار تماچا اس شخص کے منہ پہ رسید کیا۔ پیچھے سے ولید کے گارڈز بھی آ چکے تھے، پولیس بھی آ چکی تھی۔ ولید اس کی رسیاں کھولنے لگا، رسیوں سے آزاد کیا، اس کے پکڑتا ہوا باہر کی طرف لے کے آیا۔ بہت زور سے اس کی کلائی کو دبوچا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ولید سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ولید کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا، دوسری طرف سے آ کے خود بیٹھ گیا، گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا، نرمی سے کہنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے یقین تھا، جب تک آپ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ نرمی سے بولی۔ اسے لے کے گھر آ گیا۔ ولید سیدھا کمرے میں لایا، پانی والا گلاس اسے پکڑایا تو وہ ایک ہی سانس میں پانی ختم کر چکی تھی۔ آہستگی سے اس کے پاس آئی، پیچھے سے ہگ کیا اور اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ سوری، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ اب کچھ نہیں، میں نے آپ کے بارے میں سوچا، لیکن آپ نے ہمیشہ میرے بارے میں اچھا سوچا۔ آپ نے مجھے اس درندے سے بچایا۔ آپ بتائیں، یہ بات بتائیں نام تایا جان کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے سیدھا کر گیا۔ تمہارے تایا جان کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، ساتھ اس شخص کی اصلیت بھی پتہ لگ گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دوبارہ تایا جان آئیں گے ملنے تم سے، کافی دن سے کہہ رہی تھی۔ بی جان بھی کہ اس کے تایا جان ابھی تک نہیں آئے، اس وجہ سے وہ آئیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا سا ریڈی ہو جانا، اور یہ اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف کر لینا، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ خود سے اس کے سینے پہ سر رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ رات کو اس کے تایا جان آئے تو وہ ان کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گئے تھے۔ نہیں بچے، پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ٹھیک ہے، ولید جیسا شوہر تو قسمت والوں کو ملتا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میری جان، وہ تایا جان سے مل کے بہت خوش ہوئی تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک خوبصورت سی گولڈ کی چین اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ آج حقیقت میں اسے محسوس ہوا تھا، یہ تمہارے گھر والوں کی اجازت سے میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ آج میں بالکل کھل کے اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ جتنی محبت میں نے تم سے کی، اتنی شاید ہی میں نے کسی سے کی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں مسکرانے لگے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اب زندگی میں سکون تھا، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ محبت کرنے لگی تھی جس محبت کا طلبگار ولید تھا۔
وہ لان میں کھڑی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے باہوں میں لے کے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں ننھی سی جان پل رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پھولوں کے پاس میرا پھول کھڑا ہوا ہے، مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔